اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم اسپیشل کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے. ناظرین محترم، آج میں جس شخصیت کے روبرو موجود ہوں ان سے ملنے کا ہمیشہ اشتیاق بھی رہتا ہے اور ہم سب ان سے ملنے کے مشتاق بھی رہتے ہیں. بڑی علمی اور ادبی شخصیت ہے. آپ کا تعلق، آپ کی نسبت عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی وجہ سے آپ ہم سب کے لیے بہت محترم اور بہت لائق عزت تعظیم ہے. آج کل کے دور میں ناظرین محترم ایک بڑی عجیب و غریب وبا چل پڑی ہے. وبا یہ ہے کہ ہماری اپنی اگر عزت کا معاملہ ہو یا اگر ہماری اپنی کوئی پریویلیج ہو تو بڑی جلدی متاثر ہو جاتی ہے. ہم ہتک عزت کے قوانین کا سہارا لے کر فوراً عدالتوں میں مقدمے دائر کر دیتے ہیں کہ جی ہماری توہین ہو گئی اور ہمیں اس کا ہرجانہ دلوایا جائے، یا کم از کم جس نے ہماری توہین کی وہ معافی مانگے. لیکن جب بات نبی کی ناموس کی آتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ان کی حرمت، ان کی عزت اور ان کی توقیر کی آتی ہے تو نہ جانے ہم کیوں تعویلات اور قیل و قال کا سہارا لینے لگتے ہیں. بہت سارے دلائل ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، دلائل کے انبار لگ جاتے ہیں کہ جناب آپ کیا بات کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی حیات مبارکہ میں معاف کر دیا کرتے تھے، آپ نے تو گلا گھونٹنے والوں کو بھی معاف کیا، اوجڑی ڈالنے والوں کو بھی معاف کیا، کانٹے بچھانے والی کو بھی معاف کیا، تو پھر آپ مسلمانوں میں ایسی بات کیوں نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ شاعر شریعت ہیں، یہ ان کا وصف ہے، وہ چاہیں تو معاف کریں اور چاہیں تو معاف نہ کریں. لیکن ان کے عاشقوں کا کام کچھ اور ہے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ عشاق نبی کی توہین پر معاذ اللہ خاموش رہے ہوں. رسول نے ضرور معاف کیا. رسول آج اگر ظاہری طور پر تشریف فرما ہوتے، جو کہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ وہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن اگر ظاہری حیات ان کی ہوتی اور کوئی ایسا واقعہ ہوتا تو پھر وہی شاعر شریعت ہے، وہ چاہیں تو معاف کر دیں، چاہیں تو معاف نہیں کریں. لیکن خالد بن ولید سے یہ توقع مت رکھیے کہ وہ معاف کر دیں، فاروق اعظم سے یہ توقع مت رکھیے کہ وہ معاف کر دیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کوئی بھی آپ ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں کہ ان کی طرف سے معافی مل جائے گی. معافی ملے گی تو رسول کی طرف سے ملے گی، وہ شاہ کی طرف سے نہیں ملتی. ان کو ریئیکٹ کرنا پڑتا ہے، ان کے لیے ریئیکشن ان کا ایمان ہے، کیونکہ اسی ناموس کے ساتھ ہم سب جڑے ہوئے ہیں. اسی کے لیے شاید ہمیں دنیا میں بھیجا گیا تھا، ورنہ اللہ کو نہ عبادات کی ضرورت ہے نہ سجدوں کی ضرورت ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ اس کے حبیب کا ہم ادب کرنا سیکھ جائیں، اس کے حبیب کہ ادب کی تمام حدوں کو ہم عبور کر کر ہر حد توڑ کر اس کا ادب کریں. اور یہ علم کچھ لوگوں نے تھام رکھا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس، ان کی عزت، ان کی حرمت پر کوئی آنچ آنے نہیں دیتے، بلکہ ایک فولاد بن کر، آہنی دیوار بن کر ایسی تمام قوتوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ چاہے کوئی بھی قوت ہو، پھر انہیں نہ کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے، نہ ڈر ہوتا ہے، نہ کوئی خوف ہوتا ہے. اور یہی سارا معاملہ ختم نبوت کا بھی ہے. ختم نبوت کے معاملے پر بھی جہاں پر بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر کوئی انگلی اٹھا رہا ہے، کوئی ختم نبوت کے تحفظ میں کوتاہی برت رہا ہے، تو ان کی آواز ضرور بلند ہوتی ہے. آج ایسی ایک شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے. عالم دین ہیں، متعدد کتابوں کے مصنف ہیں، ادارے صراط مستقیم کے روح رواں ہیں، بہت خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں. اپنوں کے درمیان ابریشم کی طرح نرم ہیں اور اغیار کے سامنے فولاد کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں اور تنے ہوئے ہیں. تشریف فرما ہے ہمارے بہت ہی قابل احترام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاجی کرام بالکل خیریت، اللہ کا فضل. ناظرین کرام، میں آپ سے یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کی والدہ علیل ہیں، آپ سب لوگ دعا فرمائیے گا اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرمائے. اور ماں کا سایہ بہت بڑا سایہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب اسی سایہ کے اندر مزید اپنے جو کامیابی کے سفر ہیں ان کو طے کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے پہلا سوال یہ ہے میرا، آج کل یہ
بڑا ایک مسئلہ ہو گیا ہے کہ پہلے تو مجھے یہ بتائیے ناموس رسالت کا دین سے کیا تعلق؟ دین تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، بس یہ ناموس کہاں سے آپ لے آئے؟ تو ذرا کچھ ہمیں بتائیے ناموس. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے تو آج کی اس ملاقات پر میں مشکور ہوں کہ آپ نے بڑے اہم موضوع کو پیش نظر رکھا، اور یہ جو ہماری ملاقات ہے یقیناً یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں سعادت کا باعث بننے والی ہے کہ ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کے لیے بیٹھے ہیں کہ جو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری بھی ہے، اور اس وقت حالات حاضرہ میں وہ بہت بڑا ایشو بھی ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا مولا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان بخشی ہے کہ وہ اس پورے دین کا محور ہے اور پورا دین آپ کے گرد گھومتا ہے. چونکہ پوری کائنات کو رب ذوالجلال کی توحید کا جو تعارف ہوا ہے تو اس کی سب سے بڑی دلیل ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ عرب کے بدوؤں کو دکھائے بغیر رب کی زیارت کرائے بغیر منوانا، ایک تسلیم کروانا، یہ بہت بڑی بات تھی. اور یہ کردار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہے اور آپ کے لازوال حسن کا ہے کہ جب ان لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے ہونے پر دلیل کیا ہے تو آپ نے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ میں اس سے پہلے کی زندگی تمہارے بیچ گزار چکا ہوں. میری زندگی کا ہر سال دیکھو، ہر سال کا ہر مہینہ دیکھو، ہر مہینے کا ہر ہفتہ دیکھو، ہر ہفتے کا ہر دن دیکھو، ہر دن کا ہر گھنٹہ، ہر گھنٹے کا ہر منٹ اور ہر سیکنڈ دیکھو. اگر زندگی میں آج تک ایک سیکنڈ میں بھی میں نے جھوٹ نہیں بولا تو پھر آج بھی سچ بول رہا ہوں. اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ میری زبان سے یہ نکل رہا ہے کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں. اسی بنیاد پر رب ذوالجلال نے توحید کا اعلان کروانے کے لیے فرمایا قل هو اللہ احد. محبوب آپ فرمائیں وہ اللہ ہے، وہ ایک. حالانکہ توحید تو ہوا سے شروع ہوتی ہے مگر قل درمیان میں پہلے بلکہ اس کو رکھا تاکہ جس زبان پر وہ اعتماد کرتے ہیں اس زبان سے اعلان کروایا جائے. تو پورے دین کا محور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو رب ذوالجلال نے اسی واسطے اس دین میں آپ کی عزت و ناموس کو سب سے بڑا فریضہ قرار دیا. آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نماز کو بھی فرض جانتے ہیں، روزے کو بھی، حج کو بھی، زکوٰۃ کو بھی، مگر ان فرائض کی وہ حیثیت نہیں ہے جو حیثیت ناموس رسالت کے فریضہ کی ہے. یقیناً وہ فرض ہے، اس لحاظ سے تو قطعیت ہے اور فرضیت میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن حج زندگی میں ایک بار فرض ہے اور زکوٰۃ سال کے بعد ایک مرتبہ ہے، روزہ رمضان کا 11 ماہ کے بعد 1 مہینے کا ہے، اور نماز دن میں 5 مرتبہ ہے. جبکہ تحفظ ناموس رسالت کا فریضہ نہ زندگی میں ایک بار ہے، نہ سال میں ایک بار ہے، نہ دن میں 5 بار ہے، بلکہ ہر مومن پر ہر سیکنڈ میں یہ فرض ہے. اگر کسی ایک لمحہ بھی کوئی شخص یہ کہہ بیٹھے کہ میرا اس تحفظ والے فریضے سے کوئی تعلق نہیں تو وہی لمحہ معاذ اللہ اس کی ایمانی بربادی کا لمحہ ہوگا. تو اس بنیاد پر آج کے ماحول میں یہ بات باور کرانے کی ضرورت ہے کہ یہ معمولی بات نہیں، ناموس رسالت کا فریضہ دین کا سب سے بڑا فریضہ ہے، اور اسی بنیاد پر اس کی ادائیگی پر اللہ اجر بھی سارے فرائض سے بڑا عطا فرماتا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ناموس رسالت ہے کیا، اس سلسلہ میں ہمارے علماء محققین نے بڑی تفصیلی باتیں کی ہے کہ تحفظ ناموس رسالت سے پہلے ناموس رسالت کو جاننا ضروری ہے. تو ناموس رسالت یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی صفات اور آپ کی تعلیمات اور آپ کی منصوبات ہر عیب سے پاک ہیں. آپ کی ذات میں کوئی نقص، کوئی کمی نہیں، آپ کی صفات میں، آپ کی تعلیمات میں، اور ایسی جو چیزیں آپ کی طرف منسوب ہیں وہ بھی ہر عیب سے پاک ہیں. اور یہ آپ کی ذات کو اور آپ کے متعلقات کو ان عیوب سے پاک ماننا اصل میں یہی عظمت توحید کی دلیل ہے، چونکہ رب ذوالجلال کی توحید سے بڑا کوئی دعویٰ نہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑی کوئی دلیل نہیں. اور جس قدر دلیل مضبوط ہوتی ہے اتنا ہی دعویٰ بھی مضبوط ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہر عیب سے پاک ماننا
یہ دعوی توحید کے لیے ضروری ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کی جو صداقت ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اسے ہر عیب سے پاک مانا جائے، جس طرح واقعی میں وہ ہر عیب سے پاک ہے یہ یقین رکھا جائے، اور کسی لحاظ سے بھی آپ کی صفات پر یا جو آپ کی تعلیمات ہیں ان پر کوئی ہٹ اور تنقید نہ کی جائے، اور ایسا مطلب شائبہ بھی نہیں آنا چاہیے، سوچنا بھی نہیں چاہیے، اور اس انداز میں یعنی انسان کا دل مطمئن رہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا ہے، جو فیصلہ کیا ہے، اس کے لحاظ سے بھی طبیعت بالکل بے غبار ہونی چاہیے، اور کسی طرح بھی اس کے بارے میں دل کے اندر کوئی کھوٹ، کوئی کجی اور کوئی خلش نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین کرام، ابھی ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ادارہ صراط المستقیم پاکستان کی طرف سے حضرت داتا گنج بخش الویری رحمۃ اللہ علیہ کے شہر لاہور میں 7 اپریل کو نماز عشاء کے بعد عقیدہ توحید سیمینار منعقد کر رہے ہیں۔ لاہور گڑی شاہ ریلوے اسٹیڈیم میں اس کا انشاءاللہ انعقاد ہوگا۔ آپ تمام حضرات سے اس اہم علمی، فکری اور تحقیقی سیمینار میں شرکت کی اپیل کی جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عالم اور عالم میں خوش آمدید، اور ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ نے سمجھا دیا کہ ناموس کیا ہے اور تحفظ ناموس رسالت کی کیوں اہمیت ہے۔ اچھا، یہ مجھے بتائیے کہ اب جیسے مثال کے طور پر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ شراب پینا منع ہے یا شراب پینے پر پابندی ہونی چاہیے، اس کا قانون ہم بناتے ہیں، تو فطری بات ہے کہ جو نہیں پیتا اسے کوئی فکر ہی نہیں ہوگی، اور فکر اسی کو ہوگی کہ یہ قانون جو بن رہا ہے جو پیتا ہے، یہ مطلب ایک فطری بات ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ناموس رسالت کا قانون، تحفظ ناموس رسالت، نبی کی عزت، تکریم، ان کی عظمت، ان کی تعلیمات، ان کی سنت، کہیں کوئی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، جو آپ نے بھی فرمایا۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو مجھے اور آپ کو تو کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ ہم ہے ہی نہیں ایسے۔ الحمدللہ الحمدللہ، ہمیں تو رسول سے بہت پیار ہے، ہمیں تو ان کی ہر تعلیمات سے پیار ہے، ان کی سنتوں سے محبت ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ تو نیچرل بات ہے کہ جو اس قانون کے خلاف بات کر رہا ہے اسے پرابلم ہے، یہ نیچرل بات ہے، فطری بات ہے۔ یعنی جو یہ کہہ رہا ہے کہ ناموس رسالت کا قانون نہیں ہونا چاہیے، وہ توہین کرنا چاہتا ہے، معاذ اللہ۔ کیا فرمائیے گا اس بارے میں؟ اس سلسلے میں یہ ہے کہ تحفظ ناموس رسالت قانون جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ماحول میں اس کی از حد ضرورت ہے، کیونکہ نام نہاد روشن خیالی کی وجہ سے کچھ لوگوں میں یہ فیشن بنتا جا رہا ہے کہ وہ مقدس شخصیات کے خلاف جس وقت بولتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے اپنے مبلغ علم کو ظاہر کر رہے ہیں یا اپنے روشن خیال ہونے کو واضح کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو شخص اپنے من اور دل کے لحاظ سے پاک ہے، ستھرا ہے، اسے تو کسی لحاظ سے کوئی پریشانی نہیں ہے، اور جس شخص کے اندر چور ہے اور وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنے حظ نفس کے طور پر ایسی باتیں کرتا ہے، اس کو پھر آگے جو رکاوٹیں ہیں ان سے خطرات بھی محسوس ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ماحول میں ناموس رسالت پر پہرا دینے کے لحاظ سے اس قانون کی از حد ضرورت ہے، چونکہ بہت سے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں کچھ لوگ یعنی بولتے وقت وہ بھی خیال نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ تو یقیناً جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ان کا تعلق عشق رسول علیہ السلام سے بڑا مضبوط ہے، لیکن کچھ لوگ بولنے میں بھی احتیاط نہیں کرتے۔ اس طرح اب یہ بلکہ تھڑے اور دکان کا اس طرح کا موضوع بن گیا ہے کہ وہ یعنی دوسرے لفظوں میں معاذ اللہ کو مشورہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے۔ تو یہ قانون، اس کی بڑی ضرورت ہے، اور پھر اس کے زیر سایہ میں تو چاہتا ہوں کہ پوری ایک ایسی وزارت ہو تحفظ ناموس رسالت کی کہ جو ایسا لٹریچر شائع کرے، ایسے جو مذاکرے ہیں ان کو عام کیا جائے، تاکہ یہ جو سب سے بڑا فرض ہے اس کی لحاظ سے لوگوں کو پوری آگاہی ہو
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا نقصان کر بیٹھے. اچھا. تو اس واسطے لیکن ڈاکٹر صاحب ایک اور نظریہ بھی ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس سے غیر مسلموں کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے، اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں اس قانون کی وجہ سے. آپ کیا محسوس کرتے ہیں ایسا ہے اس قانون کی وجہ سے؟ نہیں، یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام نے ہی اقلیات کو تحفظ دیا ہے. صحیح. اور ظاہر ہے کہ ان کا اقلیات والا حکم اس وقت تک ہے جب وہ شرائط پر عمل کرنے والی ہے اور چیزوں کو ماننے والی ہے. مثلا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے اور وہ اہل کتاب سے تعلق رکھتا ہے، تو آپ نے فرمایا ہم نے اس وجہ سے تو ان کو ذمہ نہیں دیا تھا اور ان کی ذمہ داری قبول نہیں کی تھی کہ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی توہین کرے. تو اس بنیاد پر اقلیات کے لیے جو ایک اسلامی سلطنت کے اندر شرائط ہے ان میں سے اولین باتوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہمارے مقدسات کا احترام کریں گی اور اس کے عوض میں ان کی جان محفوظ ہے، مال محفوظ ہے، عزت ہے. لیکن جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ کوئی حملہ کرے تو ظاہر ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خود پیش کر دیا ہے کہ میری کوئی عزت نہیں اور میرا کوئی احترام نہیں اور میری جان کی حفاظت نہ کی جائے. تو اس بنیاد پہ میں تو سمجھتا ہوں کہ 295 کے لحاظ سے انہیں تحفظ ملے گا کہ وہ ان چیزوں سے محفوظ رہیں گے کہ جس کی وجہ سے ان کا مباح و دم ہو جائے. اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، جب ہم گفتگو کر ہی رہے ہیں، اب جیسے بہت سارے لوگ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ میں یہ نہیں پوچھ رہا اور نہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ اس طرح سے بتائیں، لیکن صرف لوگوں کی تعلیم کے لیے، ان کی آگاہی کے لیے، وہ کون کون سی باتیں ہیں جن سے توہین رسالت کا گمان ہو سکتا ہے؟ ہمیں کس کس چیز سے بچنا چاہیے کہ یہ سب کچھ نہ ہو سکے؟ کیا ہم کہہ جاتے ہیں ایسا؟ بیسیکلی توہین رسالت ہے کیا؟ بھئی اب اس طرح تو کوئی کھل کے کہتا نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحب کہ میں رسول کو نہیں مانتا. کوئی نہیں کہتا ہوگا، یا یہ نہیں کہتا ہوگا کہ جی میں رسول اللہ کی سنت کا انکار کرتا ہوں معاذ اللہ. یہ ایسے کوئی نہیں کہے گا. تو پھر کیا ہے توہین رسالت؟ پھر کہاں ہوتی ہے؟ یہ ذرا بتائیے. یہ آپ نے بڑی گہری بات پوچھی ہے. اس سلسلے میں یہ ہے کہ جس وقت ہم ایمان باللہ کی بات کرتے ہیں تو الوہیت ایک ایسا امر ہے کہ انسانی عقل کے ترازو پہ اس کو تولا نہیں جا سکتا اور اسی پر ذہن مطمئن ہو جاتا ہے. شریعت کہتی ہے بس مانو اور مطمئن ہو جاؤ، آگے تولنے کی کوشش مت کرو، اور انسان مطمئن ہو جاتا. مگر رسالت کا معاملہ اس سے ڈیفرنٹ ہے، اس واسطے کہ جس نے ماننا ہے وہ بھی ایک انسان ہے اور جنہیں ماننا ہے وہ بھی اللہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے عظیم بندے ہیں. اب جس وقت ایک انسان مانتے وقت کہتا ہے کہ ان کی جسم کی مختلف قوتیں ہیں، حواس ہیں، اعضاء ہیں، تو میرے اندر بھی ویسے ہی حواس ہیں، میرے اندر بھی ویسے ہی اعضاء ہیں، تو میں اپنے آپ کو سامنے رکھ کے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. کان ان کے ہیں، کان میرے بھی ہیں، ہاتھ ان کے ہیں، ہاتھ میرے بھی ہیں. تو دوسرے لفظوں میں جو شخص شان رسالت کے لحاظ سے اپنے آپ کو آئینہ بنا لیتا ہے وہاں سے آگے خدشات شروع ہو جاتے ہیں. جی کیونکہ ایک چھوٹے سے قد میں اس سلطان اعظم کو کیسے دیکھا جا سکتا؟ ان کے حسن و جمال کو، ان کی جو مختلف قوتیں ہیں، حواس ہیں، ان کے دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، جس وقت کوئی انسان اپنے آپ پر قیاس کرنا شروع کرتا ہے تو اس وجہ سے آگے ہلاکتیں یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہاں سے یہ سلسلہ. اور اس میں عافیت اس میں ہے کہ انسان شان رسالت کو سمجھتے وقت اپنے آپ کو نہ دیکھے بلکہ شان قدرت کو دیکھے کہ ان کو اپنا نائب کس نے بنایا ہے، ان کو خلافت عظمیٰ کس نے عطا کی ہے. اس بنیاد پر جس وقت وہ دیکھے گا تو پھر جو اوصاف رسالت ہے ان کے لحاظ سے اس کو اپنے معاملات میں کوئی کمپیریزن کرنے کا موقع نہیں ملے گا، نہ ہی اس طرف وہ آئے گا. وہ سمجھے گا ان کا معاملہ اور ہے، میرا معاملہ اور ہے، تو پھر اس کی طبیعت دب کے رہے گی اور وہ زبان کھولنے میں بھی یقیناً احتیاط کرے گا. بالکل صحیح. تو جس وقت دوسرا پہلو ہوگا تو پھر بات بات پہ معاذ اللہ آگے مسئلہ بڑھتا چلا جائے گا. ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پر لیتے ہیں ایک اور چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب ایک پہلو ایسا آتا ہے ناظرین کرام کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ناموس رسالت کیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں تعلیم دے دی کہ کن کن چیزوں میں ہمیں احتیاط برتنی چاہیے.
لیکن ابھی ایک پہلو باقی ہے، اور وہ یہ کہ کیا کوئی معافی یا توبہ کی گنجائش ہے؟ اگر کوئی ایسا گناہ کر دیتا ہے، اس کا ارتکاب کر دیتا ہے، تو یہاں معافی اور توبہ کے کیا معاملات ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ 7 اپریل کو ادارے صراط مستقیم کے زیر اہتمام ایک بہت ہی زبردست اور عظیم الشان عقیدہ توحید سیمینار ہو رہا ہے، کانفرنس ہو رہی ہے، اور یہیں لاہور میں ماشاءاللہ گڑی شاہو وہاں پہ اسٹیڈیم ہے، ادھر لاکھوں کا اجتماع ہوگا. ڈاکٹر صاحب وہاں خطاب فرمائیں گے، اور یہ بہت اہم موضوع ہے عقیدہ توحید، جس سے آغاز ڈاکٹر صاحب نے اپنی گفتگو کا آغاز ہی قل هو اللہ احد سے کیا، اور میں نے بھی اس سے ایک موتی سمیٹا ہے، ایک نقطہ لیا ہے. انشاءاللہ پروگرام ختم کرتے وقت بتاؤں گا، لیکن پہلے ہم یہ جان لیں کہ یہ معافی اور توبہ اس کی کوئی گنجائش ہے ڈاکٹر صاحب؟ تو جس وقت کوئی شخص بدبختی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے تو اس نے سب سے بڑے انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر حملہ کیا ہے، اور یہ حقوق العباد میں سے ہے. رب ذوالجلال اپنے حقوق معاف کرتا ہے، حقوق العباد تو خالق کائنات بھی معاف نہیں کرتا. اس واسطے یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، چاہیں تو وہ معاف کرے، چاہیں تو معاف نہ کرے. مرضی ہے تو کئی مواقع پر عبداللہ بن ابی سرح کو معاف کر دیا، اور چاہا تو ابن قتل کو کعبے کے پردوں کے نیچے سے نکال کے مقام ابراہیم پہ قتل کروا دیا. آج ہمارے لیے اس میں سنت کیا ہے؟ مجھے اس پر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو معاف کرتے تھے اور سم سختی کی باتیں کرتے ہو. تو میں کہتا ہوں کہ اس سے ہمارے لیے سنت یہ بنی کہ ہم اپنے دشمنوں کو معاف کرنا سیکھیں. جی. اور ہمارا یہاں رویہ لوگوں میں بالکل برعکس ہے کہ اپنے دشمنوں کو تو معاف نہیں کرتے، اور وہ کوئی اگر چھوٹی سی بات کرتا اس کو گولی مار دیتے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کی بات آتی ہے تو اس وقت ان کو وہ سنت یاد آتی ہے. حالانکہ سنت تو یہ بنی کہ ہم اپنے دشمنوں کو معاف کریں، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو. ہمیں اختیار ہی نہیں ہے. اور اس سلسلہ میں کچھ لوگ مرتد کی توبہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ مرتد کی توبہ قبول ہوتی ہے، تو یہ شخص بھی مرتد ہو گیا تو اس کی توبہ بھی قبول ہونی چاہیے، 3 دن دینے چاہیے، اگر توبہ کرے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر اس کو سزا دی جائے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ہے سنگل مرتد یا سمپل مرتد کہ جس نے صرف دین چھوڑا ہے، اس نے کسی انسان کے حق پہ حملہ نہیں کیا. ایک وہ مرتد ہے کہ جو کسی مسلمان کو قتل کر کے مرتد ہو گیا. اب اس نے 2 جرم کیے، ایک تو وہ مرتد ہے، دوسرا اس نے قتل بھی کیا. تو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ جو اس نے قتل کیا وہ سوائے وہ ارتداد کے علاوہ ایک جرم ہے. ادھر اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا، اس کو قصاص دینا ہوگا، اور ارتداد والے مسئلے میں علیحدہ معاملہ. تو جس وقت ایک شخص ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالی دے کے مرتد ہوا، یہ اس کے 2 جرم ہیں. ایک تو اس نے دین چھوڑا ہے، دوسرا اس نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے. اب یہاں بھی اگر یہی ہو کہ وہ اس کو 3 دن دیے جائیں گے تو پھر جو اس نے ڈبل جرم کیا ہے اور بالخصوص ناموس رسالت پہ حملہ کیا ہے، اس کی سزا پھر کیا بنی؟ وہ 3 دن والا معاملہ جو ہے وہ صرف اس شخص کے لیے ہے کہ جو توہین رسالت کے بغیر دین چھوڑ جائے، اس کو 3 دن دیے جائیں. اگر وہ ان 3 دنوں میں توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے. لیکن جو توہین رسالت کر کے مرتد ہوا ہے اس کو 3 دن تو کیا 3 گھنٹے 3 منٹ بھی نہیں دیے جائیں گے، اس واسطے کہ اس نے دین بھی چھوڑا ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ حملہ بھی کیا ہے. اس واسطے آج لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں کہ 2 طرح کے مرتدوں کا ایک ہی طرح کا حکم بیان کر رہے ہیں. ایک وہ مرتد ہے جو توہین کے بغیر مرتد ہوا، دوسرا وہ ہے جو توہین کر کے مرتد ہوا. تو یہ جو توہین کر کے مرتد ہوا ہے، اس میں جو توہین کی وجہ سے جرم ہے اس کی بنیاد پر اس کے لیے توبہ نہیں ہے، معافی نہیں. صحیح. لیکن ہر انسان کو تو اختیار نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب سزا دینے کا. جی. یہ تو آپ نے فرمایا کہ اسے 3 منٹ بھی نہیں دیے جائیں، 3 منٹس بھی نہیں دیے جائیں. لیکن یہ 3 منٹس ریاست کا کام ہے نا، ریاست اس کو پکڑے. جی. کیا ہم یہ معاشرے کو سب کو کہہ دیں گے بھائی تم جاؤ جا کے مارو؟ یہ تو نہیں کر سکتے. اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس لیے تو ہم 295 بات کرتے ہیں. لیکن جس وقت ایک ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ مسلسل چھوڑا جاتا ہے مجرموں کو، تو ظاہر ہے کہ پھر توہین رسالت تو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ محمد بن ابی منظور انصاری یہ کیروان کے چیف جسٹس تھے.
اب لوگ آج کہتے ہیں کہ ماورائے عدالت یہ ہو گیا. میں کہتا ہوں عدالت کے اندر کیا ہوا. وہ اپنے علاقہ کے چیف جسٹس تھے اور فقیہ اعظم بھی تھے, امام المحدثین بھی تھے. ان کے پاس ایک یہودی کو پیش کیا گیا جس نے توہین رسالت کی تھی. تو وہ جس وقت اس کو دیکھتے گئے تو کرسی سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اب حالانکہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے دلائل سننے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے, آگے جو سزا ہوگی جلاد دے گا. مگر وہاں پر لفظ ہے فباتحہ, انہوں نے اس کو دھکا دے کے منہ کے بل گرا دیا. فضاربہ الی ان مات, اور اسے مکوں سے مارنا شروع کر دیا اور مارتے مارتے اسے واصل جہنم کر دیا. اب لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ آپ سارے مسائل سے واقف ہیں کہ عدالت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں, وہاں تو فریقین کو ایک نگاہ سے دیکھنا ہوتا ہے, اور آپ نے اس کو الٹا گرایا اور پھر مکوں سے مار مار کے ہی مار دیا. تو انہوں نے فرمایا میں سارے تقاضے جانتا ہوں, اصل میں مجھے یہ خدشہ تھا کہ حکومت کی نیت خراب ہے, اگر میں اس کو سزائے موت دیتا ہوں حکومت اس کو نافذ نہیں کرے گی اور یہ پھر بھی بچ جائے گا. تو یہ میرے عشق نے برداشت نہیں کیا کہ میرے کمرہ عدالت میں داخل ہو اور مجرم ہو اور پھر بچ کے چلا جائے. تو اس طرح ہماری تاریخ کے یہ واقعات ایسے حقائق موجود ہیں. کلامی ہوتی ہے, ان کے علم کا لیول تو بہت بڑا تھا. ہاں ظاہر, مطلب وہ تو ایک جج تھے نا, تو یہ بات کر سکتے ہیں. کیا عام آدمی کو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہی کریں؟ وہ تو جج تھے, وہ سمجھ رہے تھے. بلکہ آپ نے خود فرمایا فقیہ اعظم تھے, اور انہیں معلوم تھا کہ یہ گڑبڑ ہو سکتی ہے. لیکن کیا ہم ہر انسان کو یہ فقیہ اعظم کی مثال دے کے کھلے عام چھوڑ دیں؟ اس میں یہ ہے کہ ایک اس کے اندر وہ مسئلہ ہے کہ ہونا چاہیے یعنی ناموس رسالت کے لحاظ سے کہ اس کو پتا ہو کہ واقعی توہین بنتی ہے یا نہیں بنتی, اور وہ رہنمائی کے لیے آپ لوگ موجود ہیں. جس وقت بدی بات ہوتی ہے پھر تو مسئلہ علیحدہ ہوتا ہے. اور وہ بات آپ نے صحیح فرمائی کہ پھر اس کی رہنمائی کے لیے آپ جیسے ہستیاں موجود ہیں آپ کے پاس آئیں, پوچھیں, اس کے بعد پھر اس کو بالکل صحیح فرمائیں. ناظرین کرام, آپ نے گفتگو سماج فرمائی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ماشاءاللہ علم کا ایک ایسا بہتا ہوا دریا ہے کہ جس میں پیالے اور کوزے بھرنے کا موقع انہیں کو ملتا ہے جو اس دریا کے پاس جا کر اپنی پیاس بجھانا چاہتے ہیں. بہت خوبصورت گفتگو رہی, اور تمام اشکال اور جو میرے خیال ہے جو تھوڑی کنفیوژن روشن خیالوں کے ذہن میں ہوگی جو الٹرا لبرلز ہیں تو شاید دور ہوئی ہو کہ ناموس رسالت کیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کھل کر کہا کہ ایسے نہیں ہوتا, بلکہ سمجھایا کہ 295C کی اہمیت کیوں ہے. یہ ایک فائر وال ہے عقیدے اور عقیدت کے درمیان حملہ کرنے والوں کے لیے, ایک بہت خوبصورت فائر وال ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب کی جب گفتگو سن رہا تھا ناظرین کرام, اور شروع میں جب اس کی ابتدا ہوئی تو ڈاکٹر صاحب نے قل هو اللہ احد اس سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا, اور میں نے آپ سے جیسا کہ عرض کیا کہ عقیدہ توحید سیمینار کا بھی انعقاد ہونے والا ہے کچھ دنوں میں. میں یہ سمجھا, میں نے آج ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھ کر جو سیکھا وہ یہ سیکھا کہ شاید غالباً اور پھر بلا شبہ یقیناً, میں نے تینوں منزلیں اس لیے استعمال کر لی کہ شاید ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, غالباً ممکن ہے ایسا ہو, لیکن دل کہتا ہے کہ یقیناً ایسا ہی ہے. اور وہ یہ کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اس کی توحید کا اقرار اور اس کی توحید کا اظہار پوری دنیا میں ہو, تو اس نے اپنے سب سے پیارے بندے کو منتخب کیا, اپنے حبیب کو. اور ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ قرآن کی آیت کی تشریح کے انوسار اے نبی آپ فرما دیجئے, اے حبیب آپ کہہ دیجئے, اور پھر هو اللہ احد. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ هو اللہ احد سے بھی گفتگو شروع ہو سکتی تھی, لیکن قل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا کہ اس کی توحید کا اعلان ہو جائے اور اس کے بندے اس کا اقرار کرنے لگے. تو میرا خیال یہ ہے ناظرین کرام کہ توہین رسالت اس لیے سنگین جرم ہے کہ رسول اللہ کی زبان اقدس سے توحید کا اقرار کروایا گیا ہے. لہذا جو رسول اللہ کی توہین کرتا ہے وہ اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرتا بلکہ انکار کرتا ہے اور اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے. لہذا یہ صرف توہین رسالت نہیں ہے بلکہ یہ توہین الوہیت بھی ہے, یعنی اس زبان کی توہین کی جا رہی ہے جس زبان نے سب سے پہلے هو اللہ احد کہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کی شان الوہیت میں بھی گستاخی ہو, شان رسالت میں بھی گستاخی ہو. لہذا اس لیے بھی توہین رسالت ایک بہت ہی سنگین جرم ہے. اللہم صلی علی سیدنا
مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اس کے ساتھ ہی عالم اور عالم سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.